صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی و بد مزاجی، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھی۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے، تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، نجاشی کے وفات کی اطلاع دینا۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے، اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ بے شک آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کا دیدار کرائے، سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کے شوق رکھیے، اور اللہ کے دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بتاتے جو پردے والی عورت ہے اللہ خود اس کو دیدار کرائیں گے، تو ہم کو پردے کی پوری پابندی کرنا ہے انشاءاللہ۔ طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भरकर गुनाह के साथ भी मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं भी ज़मीन भरकर मगफिरत के साथ तुझसे मिलूंगा, यानी ज़मीन भर गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखी, हमको इन तमाम बातों पर अमल करना है और इसको दूसरों तक पहुंचाना है। माशाल्लाह आप सब तो ये बातें सीख लिए, पर दूसरों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए, तो हमको क्या करना है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि उम्मत की एक एक फर्द तक हमको दीन पहुंचाना है। सहाबा कराम दीन पहुंचाए बोल के हम तक दीन पहुंचा है ना, उन लोग दीन की मेहनत करे तो हम तक दीन पहुंचा। तो अब कोई नबी नहीं आएंगे, तो ये आपके और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है दीन का काम करना। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और आपका ये वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको इसका अजर सवाब मिलते रहेगा। और जहां कहीं भी है आप, तो आप अपनी जो भी कोशिश, आप जिस तरीके से भी आप दीन की मेहनत कर सकते, करने की कोशिश करिए, अल्लाह से मांगिए और दीन की मेहनत करिए। इरादे करिए, ऐ अल्लाह मैं पूरी दुनिया में दीन का काम करूंगी, ऐ अल्लाह मैं पूरे दुनिया में दीन की मेहनत करना चाह रही हूँ। आप सिर्फ इरादा करिए, अल्लाह पाक ले लेंगे इंशाअल्लाह। कैसे, क्या, कब, वो अल्लाह ले लेंगे। नीयत को पक्का करिए इंशाअल्लाह, और कोशिश करना है हमको कि हम जिससे भी मुलाकात करें, आप जिससे भी आपकी मुलाकात हो रही, उनको दीन की बात बताना है, प्यार से, अखलाक से अल्लाह की तरफ लाना है, फजाइल बताना है, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहे तो फौरी टोकना नहीं है, हमको प्यार से फजाइल की तरफ बुलाना है। जब बंदा फजाइल की तरफ आता तो गुनाह खुद ब खुद छूट जाते। प्यार से उनको अल्लाह की तरफ बुलाना है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।